السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ابھی پچھلے چند دنوں سے ایک موضوع لگاتار زیر بحث ہے۔ ہمارے علماء کے درمیان اس مسئلے کو لے کر بڑی کھینچا تانی کی کیفیت ہے کہ یہ جو خطبے ہیں یہ رگھا کر گا کر ترنم سے یہ تقریریں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں جس قسم کی تحریریں سامنے آئی ہیں ان تحریروں کو سامنے رکھیے اور اگر غور کیجئے تو کئی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ، خاص طور سے جمعہ کا خطبہ، یہ ایک دینی ذمہ داری ہے، ایک بڑا شعیرہ ہے اسلام کا، شاعر اسلام میں سے ہے، اور بطور خود ایک عبادت بھی ہے۔ جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کیفیات منقول ہوئی ہیں ان میں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ڈرانے والے کی طرح، باضابطہ ڈرانے والے کے انداز میں ڈراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل کلیئر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باضابطہ طریقے سے ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ گننے والا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو گن سکتا تھا، شمار کر سکتا تھا۔ بہت کلیئر، بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جمعہ کا خطبہ عبادت بھی ہے اور نصیحت، واعظ، اصلاح، ان تمام چیزوں کا اہم ترین ذریعہ بھی ہے۔ تو جمعہ کے خطبے کو عام طور سے اسی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، اور میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ عام طور پہ اسی سنجیدگی سے جمعہ کے خطبے کو لیا جاتا ہے۔ بالعموم وہ علماء جو عام تقریروں میں گاتے ہیں، رگھاتے ہیں، ترنم سے کام لیتے ہیں، وہ بھی جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے عام طور پہ سنجیدگی برتتے ہیں، اور اس کی بہرحال ضرورت ہے۔ اب جو یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، عام طور پہ ہمارے احباب، میرا اپنا یہ ذاتی احساس ہے کہ وہ یہ فرق نہیں کر رہے ہیں کہ جو جمعہ کا خطبہ ہے اس میں اور جو عام تقریریں ہیں، واعظ و نصیحت کی محفلیں ہیں، ان میں کیا کوئی فرق ہو سکتا ہے یا فرق کا امکان ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات بار بار آئی کہ یہ مسئلہ توقیفی ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے تو وہ خطبہ عبادت ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے تھے، جو اسلوب ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، کیا وہ طریقہ بھی بالکل فکسڈ ہے، ایک عبادت ہے، اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی اضافہ یا کوئی نیا طریقہ اس میں شامل نہیں کر سکتے، اپنی بات کہنے کا کوئی دوسرا اسلوب اختیار نہیں کر سکتے، یا پھر یہ ہے کہ یہ وسیلہ دعوت ہے، وسیلہ اصلاح ہے، اور اس میں آدمی اپنے طور پہ کچھ چیزیں ضرورت کے حساب سے
پھیر بدل بھی کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے جس پہ اس مسئلے کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح دیتے تھے اسی طرح دینا ہے، اور یہ توقیفی مسئلہ ہے، یعنی ہم اس کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہوا ہے بالکل اسی طرح سے ہم بھی عملاً اس کو برتیں گے، اس میں کسی کی جائے گی کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک نئی چیز لا رہے ہیں، اور جو ہے ظاہر ہے کہ دین میں جو کوئی نئی چیز ہو تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی آدمی تقریر رگھا کر کے کرتا ہے، اگر وہ گا کر کے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اضافہ کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اسے بدعت کہا جانا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی لکھا ہے وہ اس طرف گئے ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جب دراسہ کیجئے، آپ اسلاف کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ لوگوں نے اس پورے مسئلے کو کس طرح سے دیکھا ہے، تو یہ بہرحال ایک طرح کا تعجب خیز بھی ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے بہت زیادہ مطلب بحث و مباحثے کا موضوع نہیں رہا ہے، بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی ہے، کم کہیں کہیں اشارے ہیں، اور بہت خاص طور سے متاخرین کے یہاں آ کر کے اس معاملے کو زیادہ توجہ حاصل ہوئی ہے۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ متقدمین کے یہاں یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں رہا ہو، مسئلہ جو بھی رہا ہو، لیکن متقدمین کے یہاں اس مسئلے میں اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہے جتنی وضاحت بعد کے لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے رشید رضا مصری صاحب کا نام آیا، یا اور بھی دوسرے علماء کا نام اس سلسلے میں، جن لوگوں نے بعد کے دور میں جائزہ لیا۔ عرب علماء میں بھی اس قسم کے خطبہ رہے ہیں، نجد میں بھی اس قسم کے خطبہ رہے ہیں جو رگھا کر کے گا کر کے۔ اچھا، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں عرب میں بھی جو باضابطہ ترنم سے تقریر کرتے ہیں، کرتے ہوئے ان کی ایک خاص لے ہے، ایک خاص طریقہ ہے ان کا تقریر کرنے کا، اور وہ پاپولر بھی ہیں۔ اپنے یہاں بر صغیر میں جو تقریر کرنے کا رواج رہا ہے اس میں یہ عام رواج رہا ہے، بلکہ ہر مسلک کے جو بڑے خطبہ ہیں، جو زیادہ معروف رہے ہیں، جن کو زیادہ پذیرائی ملی، ان کی اکثریت رگھا کر کے تقریر کرنے والوں کی ہے۔ آج بھی اگر آپ جائزہ لے لیں، جن لوگوں کو اس حیثیت سے جانا جاتا ہے ان کی اکثریت ایسی ہے، جو بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں اس فیلڈ کے تقریر کرنے والوں میں، جو بڑے لوگ مانے جاتے ہیں، جن کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے، یا جو اس حیثیت سے جانے جاتے ہیں کہ یہ مقرر ہیں، اگر آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ رگھا کر کے تقریر کرتے ہیں۔ اب جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو ایک بات تو یہ تھی کہ بھائی مسئلے کی تنقیح ہونی چاہیے۔ کسی مسئلے کو اگر قرآن و سنت کی کسوٹی پہ، سلف کے روش کی کسوٹی پہ پرکھ کر دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اس رویے میں آدمی نیتوں پہ شک کرنے لگے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جب اس موضوع کو اٹھایا تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ بدعت مان لی جائے گی تو آپ کی روزی روٹی مر جائے گی، آپ کے دوست احباب کا جو کاروبار چل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے بڑے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی تو آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا، اب جب یہ بات آ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے کیوں سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ نیتوں پہ حملہ کرنے کا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ جب بھی کوئی اچھی روش یا کوئی اچھا مباحثہ شروع ہوتا ہے، کوئی اچھی گفتگو کی توقع ہوتی ہے، ہم اس کو ذاتیات کی طرف لے جا کر کے خراب کر دیتے ہیں، اور ایسی صورت میں علماء کا جو ایک زاویہ جاتا ہے عام لوگوں کے پاس وہ خراب جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ مولانا لوگ اسی قسم سے جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کے یہاں کوئی تہذیب اور کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ یہ خالص ایک علمی دینی مسئلہ ہے، اور اس کو خالص علمی دینی مسئلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ دلائل دینے میں، اپنی بات رکھنے میں، استدلال کرنے میں مسئلہ نہیں۔
جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہ مسئلہ توقیفی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے سکھلائے ہیں، خطبہ بھی ایک عبادت ہے اور یہ عبادت توقیفی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ویسے ہی خطبہ دیا جائے گا، اس میں اس طرح سے رگھانے کا گانے کا کوئی تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اس لیے یہ اضافہ یہ صحیح نہیں ہے، دین میں آپ گویا کہ ایک نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بدعت کہا جانا چاہیے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جب آپ اسلاف کو دیکھیں گے یا متاخرین میں بھی جن لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے، انہوں نے الفاظ استعمال کرنے کے معاملے میں بڑے احتیاط سے کام لیا ہے۔ سمجھدار لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ بہت جلدی جوش میں نہیں آتے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اچھی روش نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگوں نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کر لیا ہے، طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی محفل سجا لی ہے جہاں انٹرٹینمنٹ کا معاملہ زیادہ ہے اور جو واعظ و نصیحت کا معاملہ ہونا چاہیے وہ کم ہے۔ یہ ایک طرح کی اچھی روش نہیں ہے، اس کو اگر شرعی طریقے سے دیکھا جائے تو بہت مناسب نہیں لگتا، یہ ایک منکر راستہ ہے، مکروہ طریقہ ہے، اچھا راستہ نہیں ہے، سلف اس طرح سے نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اس طریقے کو انڈورس نہیں کرتا، اس قسم کے الفاظ عام طور پہ پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو باضابطہ بولتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں، اس لیے یہ بدعت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ استدلال کی جو ان کے استدلال کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے، اس لیے سوال بھی کھڑا ہوا اس استدلال پہ کہ بھائی اگر آپ یہ توقیفی مانتے ہیں خطبہ کو، تو کیا خطبہ جمعہ کو کسی دوسری زبان میں دینا یہ جائز ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کسی دوسری زبان میں دیا؟ سلف سے ثابت ہے کیا؟ صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ایسا کچھ ثبوت ملتا ہے؟ جب فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا، مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں گئے اور وہاں بھی جب گئے تو انہوں نے جمعہ کے خطبے، حالانکہ وہاں اس کی ضرورت تھی کہ وہ خطبے دیں اور ان کی زبانوں میں دیں تاکہ ان کو باتیں سمجھ میں آئے جو ان کے سامعین ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عربی ہی میں خطبہ دیا۔ شوکت اسلام کے زمانے میں تو کیفیت یہ تھی کہ مسلمان مختلف ملکوں کو فتح بھی کرتے رہے اور وہاں کی زبان و تہذیب، ثقافت کو اپنے حساب سے اپنے طور پہ ڈھالتے بھی رہے۔ انہوں نے جہاں جہاں مسلمان پہنچے، اسلام کے ساتھ پہنچے، تہذیب و ثقافت کے پاس پہنچے، اور ان ملکوں نے اپنی تہذیب، اپنی زبان بھلا دی اور مسلمانوں کی زبان، قرآن کی زبان باضابطہ قبول کر لی، اور مسلمانوں نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہ ان کی زبان میں دینی معاملات انجام دیں، خطبہ دیں، تقریر کریں، بلکہ وہ عربی میں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوال اٹھایا جن کے نظر میں یہ استدلال درست نہیں ہے کہ اگر یہ توقیفی ہے یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خطبہ دیتے تھے اسی طرح سے خطبہ دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی وسیلے کے طور پہ، اگر اس کو ہم ایک طریقہ ڈیلیور کرنے کا ایک طریقہ ہے، بات رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اصل اہمیت گفتگو کی ہے، جو کہی جا رہی ہے اس کی ہے، کس طرح کہی جا رہی ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جن کا یہ موقف تھا انہوں نے یہ سوال قائم کیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ توقیفی ہے تو کیا آپ خطبہ جمعہ کو جو دوسری زبان میں، مثال کے طور پر بر صغیر میں خاص طور سے یہ اہل حدیثوں کا موقف ہے کہ وہ عربی کی بجائے اردو میں خطبہ دیتے ہیں، خطبہ مسنہ پڑھتے ہیں عربی میں اور اس کے بعد باضابطہ پوری تقریر جو خطبے کا حصہ ہے وہ اردو میں کرتے ہیں۔ یہ والا رویہ، حالانکہ احناف کی یہاں ہے کہ وہ فارسی میں کر سکتے ہیں لیکن اردو میں یا دوسری زبان میں نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن رواج اگر آپ دیکھیں گے جو رائج رہا ہے تو وہ یہ کہ اہل حدیث اور اہل حدیثوں کی دیکھا دیکھی جماعت اسلامی کے لوگ بر صغیر میں خطبہ جمعہ اردو میں دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیتے رہے ہیں، کیا اس کو اس کسوٹی پہ تولیں گے تو یہ درست ہے یا نہ درست ہے؟ چونکہ اگر آپ توقیفی مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے اگر وہ مسئلہ وہاں پہ صحیح ہے تو یہاں پہ بھی صحیح ہوگا۔ اس سلسلے میں حالانکہ علماء کا موقف بالکل دوسرا ہے، بڑی تعداد ایسے علماء کی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ خطبہ بہر صورت، فقہا کی، حنابلہ کی، شوافے کی بڑی تعداد، زیادہ تر تعداد، بلکہ متقدمین کا یہی موقف ہے کہ خطبہ جمعہ بہر صورت عربی میں ہوگا۔ بعد کے دور میں جیسے مفتی دیار سعودیہ شیخ محمد بن ابراہیم، ان کا یہ ماننا تھا کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے، اور اگر لوگ ہیں جن کی زبان دوسری ہے اور زیادہ تعداد میں ہے تو ان کے لیے بعد میں ترجمہ کر دیا جائے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ معاملہ زیادہ آیا تو آپ نے باضابطہ اقوال کا جائزہ لیا اور کہا کہ حسب ضرورت اگر
ہمارے عرب کے لوگ زیادہ ہیں تو عربی میں خطبہ ہونا چاہیے، ضرورت محسوس ہو تو ترجمہ کر دینا چاہیے، لیکن اگر تعداد زیادہ انہی لوگوں کی ہے جو عربی نہیں جانتے ہیں تو ویسی صورت میں عربی میں بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، ترجمے سے کام چل جائے تو ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی دوسری زبان کے لوگ ہیں، وہی ہیں سارے لوگ، اور ان کی زبان دوسری ہے تو زبان یار من ترکی نمی دانم، آپ اگر ایک ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں جو زبان ان کو نہیں آتی ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ خطبہ دینے کا جو مقصد ہے کہ بھائی وہ پیغام ان تک پہنچے، ان کی اصلاح و نصیحت ہو، تو اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو اصلاح و نصیحت ہوگی کیسے؟ چنانچہ شیخ محمد بن صالح العثیمین اس کو راجح قرار دیتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں بھی خطبہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت بھی قرآن کریم کی کسی دوسری زبان میں ہو سکتی ہے، یہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے وہ خطبہ عام طور پہ جو ترجمہ سنا دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتے، ان کو بچنا چاہیے۔ آپ آیت پڑھیے اور اس کے بعد اس آیت کا مفہوم بیان کیجئے، بجائے اس کے بہت سارے لوگ، یہ روش بڑی خطرناک ہے، قرآن کریم کہہ کر کے آیت نہیں پڑھتے، اپنا ترجمہ سنا دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے طور پہ بات رکھ دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ خطبہ جمعہ کے سلسلے میں یہ جو موقف ہے، یہ بعد کے دور میں چونکہ یہ مسائل اس طرف آ کر کے زیادہ مطلب سامنے آئے ہیں، اس طرح کی صورتحال زیادہ پیدا ہوئی ہے، نوازل میں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، نت نئے مسائل جو ابھرتے ہیں نئے حالات کے پیدا ہونے کی وجہ سے، تو یہ جو نئے حالات پیدا ہوئے ان حالات کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور آج کے علماء نے اس پہ باضابطہ غور کیا، پھر انہوں نے وہ جس نتیجے تک پہنچے، جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو موقف ہے متقدمین کے مقابلے میں توسع والا موقف ہے۔ متقدمین کے یہاں اس سلسلے میں تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں آپ کے کنفرمیشن ہے، وہ بہت کلیئر طریقے سے کہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ آپ دوسری زبان میں خطبہ نہیں دے سکتے، لیکن بعد کے جو لوگ ہیں وہ توسع سے کام لیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، حالات پیدا ہوتے ہیں، ان حالات اور صورتحال کے پیش نظر علماء استدلال کرتے ہیں، استدلال کی کوئی جگہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے اخوان نے جو گفتگو کی ہے کہ تقریر آدمی ریگھا کر کے گا کر سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ ان دونوں گروہوں کا ایک معاملے میں اتفاق ہے، یعنی دونوں گروہ مانتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں کوئی قابل تحسین چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مکروہ ہے، طبیعت کو گراں گزرتی ہے، یہ سلف کی روش نہیں ہے، صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بہتر نہیں ہے، ایک مکروہ عمل ہے، ایک اچھی روش نہیں ہے۔ اور ہر زمانے میں جو معتبر علماء رہے ہیں، عام طور سے فقہاء رہے ہیں، محدثین رہے ہیں، اور جو واعظ و نصیحت بھی کرتے رہے ہیں، ان کا یہ طریقہ بھی نہیں رہا ہے۔ بالعموم یہ جو عوامی خطبہ ہیں، جن کی پاپولیرٹی ہوتی ہے عوام کی سطح پہ، جمہور کی سطح پہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ رویہ عام طور پہ اپناتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو موقف ہے دونوں کے درمیان، ایک موقف دونوں کا متفقہ علیہ ہے کم سے کم، کہ بھائی یہ محمود چیز نہیں ہے، ناٹ اپریشیٹیبل، اس کو مطلب آپ اپریشیٹ کیجئے، تو یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، روش اچھی نہیں ہے۔ اختلاف یہاں پہ ہے، یعنی دونوں لوگ اس کو بہت اچھی چیز نہیں مانتے، ایسی چیز مانتے ہیں جس سے بچنا چاہیے، ٹھیک نہیں ہے، درست چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، شرعی تقاضوں کے بہت مطابق نہیں ہے۔ لیکن کیا بدعت ہے؟ یہاں پر آ کر کے ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ ظاہر توقیفی مانیں گے تو جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں، کنفرمیشن ہے، ان کو بھی بہرحال یہ اتنی کیا کہتے ہیں جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے موقف کے علماء ہیں اگر اسلاف میں، تو دوسرا جو موقف ہے ان کے بھی علماء ہیں اسلاف میں، وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھی روش نہیں ہے، لیکن بدعت نہیں مانتے۔ اور ظاہر ہے ان کے مقابلے میں ایسے علماء بھی ہیں جو معتبر رہے ہیں اور وہ بھی اس انداز میں تقریر کرتے رہے ہیں۔ بہت سارے علماء کا نام آیا، مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، بڑے عالم تھے۔ مولانا عبدالقیوم رحمانی کا ذکر آیا، بڑے عالم تھے۔ یا اس قسم سے اور علماء کا ذکر آیا جو بڑے معتبر تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس انداز میں تقریر کرتے تھے۔ یا پھر ان علماء کا ذکر آیا جنہوں نے اس کو بہرحال بدعت نہیں کہا ہے، وہ مانتے ہیں کہ بہت
ایسی چیز نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، لیکن ہم اسے بدعت کہہ دیں تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور کسی چیز کو بدعت کہنے سے پہلے بہت زیادہ غور کرنے کی یا اس پہ بہت زیادہ سمجھنے کی، سمجھداری برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو بدعت سمجھتے تھے۔ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ بات آئی، یا اور بھی دوسرے کوارٹر سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے تو ایک اور موقف بعد میں، شاید مجھے لگتا ہے کہ اس طرف آ کر کے شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، آپ مسجد حرام میں مدرس ہیں اور ام القرآن یونیورسٹی کے آپ پروفیسر رہے ہیں، جامعہ اسلامیہ بنارس کے بڑے معتبر فارغ اور بڑے آج کے زمانے کے بہرحال ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں، معتبر عالم ہیں، اور آپ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے ہی مطلب ہلکے میں لے لیجئے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ان کا جو موقف ہے وہ ان دونوں موقف کے بالمقابل ایک تیسرا موقف آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے اصلاً، اور انہوں نے جو استدلال کیا اس استدلال پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم سے انہوں نے استدلال کیا کہ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھو۔ تو اگر کوئی تقریر کرتے ہوئے بھی قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، تجوید وغیرہ کی رعایت کرتا ہے، اور اسی میں اگر وہ اردو کے بھی بعض الفاظ یا بعض فقرے یا بعض حصے اپنی تقریر کے اسی انداز میں کرتا ہے جس سے لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، رگھاتا ہے یا ترنم سے کام لیتا ہے، تو شیخ حفظہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ان کا جو استدلال ہے وہ اس حدیث سے ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تین رویے سامنے آ گئے اگر غور کیجئے تو۔ ایک یہ کہ بھائی یہ مسئلہ توقیفی ہے، اس لیے اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو بدعت ہے۔ دوسرا کہ نہیں، یہ سلف کی روش نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کرام سے نہیں ملتا، سلف کے یہاں یہ چیز نہیں ملتی، اس لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا کہ نہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کریم کو مزین کرو، خوبصورت انداز میں پڑھو۔ تو اگر کوئی آدمی تقریر بھی اس انداز میں کرتا ہے جس میں رگھانے کا، ترنم کا کوئی راستہ ہے اور اس سے لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، لوگ زیادہ سنتے ہیں، تو اب شیخ حفظہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تین موقف سامنے آیا، ان تینوں موقف پہ غور کیا جا سکتا ہے، اور علماء کا کام ہی ہے بہرحال یہ کہ بھائی غور کرنا چاہیے، مسائل کی تنقیح ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر اس طرح کے مسائل پہ گفتگو نہیں ہو تو علم میں بھی اضافہ نہیں ہو، بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آویں۔ علماء اور بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو اس قسم کے مسائل کو کبھی کبھی ٹچ کرتے ہیں، وہ اپنے استدلالات سے، اپنی تحقیقات سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ دوسرا آپ کی تحقیقات، ظاہر ہمارے سلف کی ایک روش تھی، اگر بر صغیر کے تناظر میں دیکھیں تو بڑے بڑے علماء کی ایک روش تھی، آپ کو لگا کہ یہ روش صحیح روش نہیں تھی تو آپ نے اپنے طور پہ استدلالات کیے، دلائل دیے۔ دوسرا کوئی فریق ہے، اس کو لگا کہ نہیں، ہمارے جو لوگ تھے بر صغیر میں ان کی روش زیادہ صحیح تھی، انہوں نے بھی اپنے استدلالات رکھے، تحقیقات سامنے رکھی، دلیلیں دیں۔ تو اس میں ایک دوسرے پہ یہ مطلب کٹانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنی روزی روٹی بچا رہے ہیں تو آپ اپنی روزی روٹی بچا رہے ہیں، یہ تو بہت کتنی مطلب چھوٹی بات ہے۔ اتنی بڑی چیز کو ہم کتنی چھوٹی سطح پہ لے جا کر کے دیکھنے لگتے ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ استدلال کرنا، اچھا یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بہرحال ایک استدلالی مسئلہ ہے، اس لیے جو کنفرمیشن ہے یہ بہت آسان نہیں ہے، کسی کے یہاں بھی ہو، کنفرمیشن جو ہے یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی احتیاط کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور کسی کا موقف باضابطہ دلائل کی روشنی میں اس کو یہی لگتا ہے کہ نہیں یہ بہر صورت یہ بدعت ہے تو وہ نہ کرے، اور اس کے حلقہ اثر میں جو لوگ ہیں ان کو منع کر دیں کہ بھائی ہم کو یہ لگتا ہے۔ آپ کی دلیل سے جو آدمی بہت مطمئن ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کی بات مان لے گا، لیکن جس کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس آسانی سے بدعت کہہ دیجیے، کیونکہ کسی چیز کو بدعت کہنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب باضابطہ شریعت میں کیا یہ نئی مطلب روش ہے، باضابطہ ایک نئی چیز نکال دی گئی ہے، اس کی بالکل کوئی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے، دین میں کوئی نئی چیز نکالی گئی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کیا اس کے مطابق یہ چیز واقعتاً بدعت ہے؟ یہ مطلب اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ایک دم آپ چھوٹتے کے ساتھ یہ بات کہیے، اس کو کنفرم کیجئے، اور اس کے بعد اگر کسی کا کوئی دوسرا موقف ہے جو اس موقف کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ آپ چڑھ بھی دوڑیے
ابرچیسی چڑھ دوڑیے نہیں، بلکہ آپ پھر اس کے دل میں گھس کر کے بالکل نکالیے کہ نہیں آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے دوست ہیں وہ لوگ جو تقریر کرتے ہیں تو اسی لہجے میں کرتے ہیں، یا آپ خود کرتے ہیں اس لیے آپ اس موقف کے قائل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ بات مثال کے طور پر سوچئے، کیا ہم شیخ وصی اللہ صاحب کے بارے میں اس قسم کی کوئی رائے بنا سکتے ہیں؟ یا ہمارے وہ بڑے علماء جو اسی موقف کے قائل رہے ہیں، کیا ہم ان کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ یا زیب دیتا ہے اس طرح کی گفتگو کرنا ان کے بارے میں؟ کہیں سے روا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو استدلالی ہے، یہ کلیئر نہیں ہے بالکل۔ ہوتا نہیں کہ بھائی 2-2-4 کی طرح کلیئر ہے کہ ہاں یہ بدعت ہے، اور 2-2-4 کی طرح کلیئر ہے کہ نہیں یہ سنت ہے، یہ ایسا معاملہ ہے نہیں، استدلال ہے۔ ہو سکتا ہے استدلال آپ کا درست ہو سکتا ہے سامنے والا کا استدلال آپ سے زیادہ درست ہو، یہ توسع اس معاملے میں تو رکھنا پڑے گا۔ اب اگر خطبہ جمعہ دوسری زبان میں ہو، اس معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کا اصل مقصد وعظ و نصیحت ہے، اور جب ہم سننے والوں کی زبان میں پیش کرتے ہیں خطبہ تو لوگ وعظ و نصیحت لیتے ہیں، ورنہ اگر عربی میں پیش کریں گے تو وعظ و نصیحت وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اور رگھا کر تقریر کرنے والے، ان کو یہ لگے کہ جب وہ رگھا کر تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لوگ غور سے سنتے ہیں، اور وہ رگھا کر تقریر کرتے ہوئے بھی قرآن و سنت پیش کرتے ہیں، حدیث رسول پیش کرتے ہیں، آیات قرآنیہ سے استدلال کرتے ہیں، صحیح موقف اور صحیح دلیل سامنے لاتے ہیں، اور لوگ ان کو چاو سے سنتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ ہم جب یہ طریقہ اپناتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور تقریروں کا جو مقصد ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ لوگوں پہ اثر ہو، لوگ اثر قبول کریں اور اپنا جائزہ لیں۔ آپ اگر کبھی یہ دیکھیے، جو لوگ عالم ہیں نا، باضابطہ علماء ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، فکر دیا ہے، جن کا مطالعہ بہت وسیع ہے، قرآن و سنت پہ ان کی نظر ہے، تاریخ پہ، علوم و فنون پہ، عام طور پہ رگھانے والے مقررین کو چھوڑ دیجئے، ان کو دوسرے مقرر بھی نہیں جمتے ہیں۔ وہ تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے بھائی یہ تو کتنی چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہے، یہ سب تو ہم کب سے پہلے سے جان رہے ہیں۔ اور اسی لیے عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس کا یہ رویہ ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی اتنے بڑے مقرر کی تقریر ہو رہی تھی اور یہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ عالم عام طور پہ مقرر سے بڑا ہوتا ہے۔ مقرر کے اندر گفتگو کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، اپنی بات رکھنے کی تہذیب ہوتی ہے، اور اس بنیاد پہ وہ لوگوں پہ چھا جاتا ہے، عام آدمی پہ۔ لیکن جو پڑھا لکھا عالم ہے اس کو معلوم ہے وہ کہاں سے بول رہا ہے، کس کتاب سے اس نے رٹا ہے، کہاں سے دلیل پکڑی ہے، کس کا کون مضمون تھا جس کو اس نے یاد کر لیا ہے، کس کی تحریر ہے، کون پہلے تقریر کر چکا ہے جہاں سے یہ لے کر کے دیے جا رہا ہے، وہ سب جو عالم آدمی ہے وہ جانتا ہے۔ تو اچھے مقرر کی طرف عالم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ ظاہر مقرر کو سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بڑے عالم ہیں یہ عام طور پر عام لوگوں تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں، اور ان بیچاروں کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی جو مقرر کا مقام ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جبکہ ہم مقرر سے زیادہ صلاحیت لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی اپنی اس کی تقدیر بنائی ہوئی ہے، کس کو کس حیثیت سے کہاں پہنچائے گا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم زیادہ ہو، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے علم کی بنیاد پہ وہ مقام حاصل کر لیں جو ایک مقرر اپنی تقریر کی بنیاد پہ حاصل کر لیتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اس کی جو محبت ہے، لوگوں کی جو محبت اس کو ملی ہوئی ہے، جو مقام اس کو ملا ہوا ہے، اس میں اس کی گفتگو کے سلیقے کا، تقریر کے انداز کا اصل کمال ہوتا ہے۔ عام طور سے اس میں اگر کسی مقرر کو یہ لگتا ہے کہ اس کے رگھانے ہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے کہ لوگ اتنا استفادہ کرتے ہیں، اتنا سمجھتے ہیں، اتنا ہم سے اٹیچڈ ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تقریر میں ترنم سے کام لیتے ہیں، تو وہ تو یہ استدلال کر سکتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ توقیفی ہوتا تو دوسری زبان میں خطبہ دینے کے معاملے میں بھی ہوتا، جبکہ چونکہ متقدمین کی وہی رائے ہے، اس کی یہ بھی مثال نہیں ملتی کہ کہیں گئے ہوں ہمارے سلف تو انہوں نے ان کی زبان میں تقریریں کی ہوں۔ لیکن جیسے کہ میں نے اشارہ کیا کہ بعد کے دور میں آج کے جو ہمارے علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، میں نے شیخ محمد بن ابراہیم، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں دیں، ان کے زمانے میں آ کر کے یہ مسئلہ چونکہ اس طرح سے سامنے آیا ہے، جب اس کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں ایسی دنیا ہے جہاں بھائی عوام عربی نہیں جانتی،
علماء ہیں جو عربی نہیں جانتے اس طرح کی باضابطہ وہ عربی میں تقریر کر سکیں. بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو عرب ممالک میں رہ کر کے بھی وہ ان کو عربی نہیں آتی، وہ اردو سمجھتے ہیں یا کوئی دوسری زبان سمجھتے ہیں. تو ان کا جو موقف ہے اس موقف میں تبدیلی آئی ہے، توسع آیا ہے. اب اس مسئلے میں اگر کوئی عالم، کوئی خطیب بہت دل سے یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں جب تقریر کرتا ہوں اور رگھا کر کرتا ہوں تو یہ تقریر مجھے لوگوں تک پہنچاتی ہے، پیغام پہنچانے میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو استدلال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بطور خاص. جبکہ ایک موقف، اور یہ اس موقف کو اب میں نے جیسے کہا کہ آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے کہ ہاں بھائی اگر زینوا القرآن باصواتکم سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے شیخ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں کنفرمیشن اور اس کو لے کر کے بالکل پل پڑنا کسی دوسرے کے خلاف یہ بہت اچھی روش نہیں ہے. لیکن اس پورے معاملے میں جو سب سے خطرناک بات ہے اور جس کی طرف اشارہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو باضابطہ مدارس کے فارغین ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے فیس بک پہ جس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، بھائی ایک تو علماء نے جس انداز میں گفتگو کی ان کو اپنی گفتگو پہ بہرحال لگام کی ضرورت ہے، تہذیب کی ضرورت ہے، انہیں سلیقہ برتنے کی ضرورت ہے، یہ نصیحت ان کو کی جانی چاہیے. لیکن اس کے بعد وہ لوگ جو مدارس کے فارغ ہیں باضابطہ جو بھی بہرحال وہ بھی کہیں نہ کہیں عالم ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں. آج میں خطبہ دوں تو کیا فیصلہ ہوا، میں ترنم سے دوں کہ تبسم پہ اکتفا کروں، آج تو میں ترنم سے خطبہ دوں گا، دیکھتے ہیں کیا فتویٰ آتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ارے اور ایک پر ایک آپ نے میمز بنانے شروع کر دیے. بھائی آپ لطیفہ بنا رہے ہیں، دین کوئی لطیفہ تو ہے نہیں، ایک سنجیدہ گفتگو ہے اور ایک نتیجے تک پہنچنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اپنا موقف بدل لے. یہ کیوں سمجھ کر کے ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم جب کوئی بات رکھیں گے تو لازماً سامنے والا اپنا موقف بدل لے گا. کیوں بدل لے گا بھائی؟ اگر اس کا اطمینان نہیں ہوا آپ کی گفتگو سے، آپ کی پوری گفتگو سننے کے بعد، آپ کی ساری دلیلیں دیکھنے کے بعد اگر اس کو یہ لگا کہ آپ کی دلیلیں اس قابل نہیں ہے کہ موقف بدل دیں، تو آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ بہر صورت وہ آپ کے موقف کو اپنا لیں تبھی جا کر کے یہ مسئلہ صحیح ہوا، ورنہ اگر انہوں نے نہیں اپنایا تو یہ مسئلہ صحیح نہیں ہوا. اور اگر علماء کسی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں دلائل دے رہے ہیں، آپ مذاق اڑانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ خود مدرسے کے فارغ ہیں، آپ کو یہ زیب دیتا ہے. اور یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، آپ تصور کیجئے بھائی یہ دین مذاق کا مطلب وہ ایک موضوع بن جائے اور مذاق کا موضوع بنانے والے لوگ خود عالم ہوں، تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لطیفہ کہنے کی وجہ سے یا اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں لکھنے کی وجہ سے، مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کا مقام بلند ہو جاتا ہے، یا آپ کے بارے میں کوئی رائے اچھی بن جاتی ہے لوگوں کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے نہیں بنتی؟ آپ کا جو کھلنڈرا پن ہے، جو یہ لاپرواہی ہے دین کو لے کر کے، وہ سامنے نہیں آتی. بھائی اللہ کا دین ہے، امانت ہے بہت بڑی. علماء جب گفتگو کرتے ہیں وہ دلائل کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. آپ دونوں فریق کو دیکھ لیجئے، دونوں اپنے اپنے طور پہ دلائل دے رہے ہیں، لا رہے ہیں، کھینچ تان کر کے جہاں سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کی. اور اس میں بہرحال مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں جو فقہ مقارن کا ہمارے یہاں باضابطہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ہم لوگ پڑھتے رہے، فقہ مقارن پڑھا، اور اس میں ایسے سبحان اللہ اختلافات ہیں کہ اگر آدمی آج کے زمانے میں وہ اختلافات ہوں تو نہ معلوم ان کے بارے میں ہمارے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیا کیا بات کریں گے. آپ حنابلہ، شوافع، مالکیہ، احناف، ان کے علاوہ بھی ظواہر، ان تمام کے درمیان کسی ایک مسئلے کے اختلاف کو اگر سلیقے سے سامنے رکھیں، آج کے زمانے میں ان کو اسی طرح سے پیش کر دیں جس طرح سے انہوں نے یہ اختلافات کیے ہیں، تو آپ اسی قسم کی باتیں کریں گے جس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں. ان کے درمیان بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہوئے ہیں. تو یہ تو کبھی کوئی بری بات ہے ہی نہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی مسئلہ جب آیا، ایک عالم نے کوئی بات رکھی تو اس عالم کی بات کا لوگوں نے نوٹس لیا اور بتلایا کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے. انہوں نے اپنی دلیل دی، سامنے والے نے اپنی دلیل دی. اور اس پورے معاملے میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم استدلال دیکھتے ہیں کس کا صحیح ہے اور کس کا صحیح نہیں ہے، کس کے پاس دلیل ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. علم کا بھی فائدہ ہوتا ہے، علم آگے بڑھتا ہے، استدلالات سامنے آتے ہیں کہ استدلالات درست ہیں نہیں ہیں، بہت سارے قواعد کھلتے ہیں، بہت ساری راہیں سامنے آتی ہیں. یہ اچھے بحث و مباحثہ کا فائدہ ہوتا ہے.
تو علماء کو یہ نصیحت کہ بھائی آپ تقریر کرتے ہوئے یا موقف پیش کرتے ہوئے آپ جب کسی دوسرے کے اوپر غلط قسم کا تبصرہ کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ نصیحت کی جانی چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی یہ رویہ اپنایا یہ بہرحال افسوسناک ہے، اور اللہ ہمیں اچھی توفیق دے کہ ہم اس قسم کی غلطی نہ کریں۔ لیکن برعکس طور پہ ہم دوسرا رویہ یہ اپناویں کہ باضابطہ اس مسئلے کو ہم مذاق کا موضوع بنا دیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں دین کو لے کر کے وہ حساسیت نہیں پائی جاتی، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ان کا وہ خوبصورت انسلاک نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کا انسلاک دین سے مضبوط ہو، آپ کو اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، تو دین کے کسی معاملے کو آپ مذاق آسانی سے نہیں بنائیں گے۔ آپ کو بہت غور کرنا چاہیے کہ آپ کی یہ روش خود آپ کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ آپ علماء کو نصیحت کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں مسئلہ نہیں اگر وہ کہیں پہ غلطی کرتے ہیں تو، لیکن یہ کہ ایک موضوع کو ہم مذاق بنا دیں اور خاص طور سے دینی موضوع کو مذاق بنا دیں تو یہ خطرناک بات ہے۔ بہرحال ساری گفتگو کا جو جائزہ ہے، ہم بھی پچھلے چند دنوں سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو احباب علماء لکھ رہے ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اس معاملے میں کنفرمیشن جو ہے یہ بہرحال ایک طرح کی جرات ہے، اس کنفرمیشن سے بچتے ہوئے نصیحت کی جا سکتی ہے۔ نصیحت کی جانی چاہیے کہ بھائی تقریریں صحیح اسلوب میں ہوں، اچھے انداز میں ہوں، جہاں تک ہو سکے آدمی گانے سے رگھانے سے بچے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے ویسا اور وہ اپنی تقریر کتاب و سنت کے مواد کے سہارے کرتا ہے، کتاب و سنت کی باتیں پیش کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کلام سناتا ہے، استدلال درست کرتا ہے، تو ویسی صورت میں اس پہ اس طرح کا ڈائریکٹ بدعت وغیرہ کا ٹھپا لگا دینا یہ بہت مناسب عمل نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ایسے علماء جو دھڑلے سے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں مختلف خطوں میں جلسوں کے، بھائی آپ ایسے لوگوں کو تو اللہ کے واسطے نہ بلائیں جو آ کر کے صرف گاتے ہی ہیں، اور وہ گاتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث نہیں گاتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آیت قرآنیہ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، حدیث رسول بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے بھوجپوریا مولانا اس سیمانچل کے علاقے میں چلتا ہے بھائی، میں ایک جلسے میں پھنس گیا تھا اس طرح کے ایک بھوجپوریا مولانا کے چکر میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا اذیت تھی، آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے مطلب وہ میرا 45 منٹ سے کے لگ بھگ ان کی تقریر ہوئی تھی، مجھے اسٹیج پہ بلا لیا گیا تھا، تو وہ 45 منٹ میرے اوپر کتنا گراں گزرا میں آپ کو ٹھیک سے بتا نہیں سکتا۔ عجیب و غریب یہاں وہاں کی ایران توران کی بے سر پیر کی باتیں، اور وہ بالکل گانے کے انداز میں جیسے ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہو۔ وہاں پہ کوئی واعظ نصیحت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ عجیب و غریب، کبھی مطلب کوئی چٹکلا چھوڑ رہا ہے، وہ کبھی کوئی الٹا سیدھا مطلب بھوجپوری کا مطلب گیت گا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اور ہماری پوری عوام، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور وہ چونکہ وہ اسی طریقے سے لوگ چندہ دیتے ہیں کہ عجیب و غریب روش بنا لی گئی ہوئی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ تو کم سے کم قابو پا لیجئے، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ یہ دینی جلسے ہیں، ہے نا، آپ اس لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ چندہ وصولیں، تو بھی آپ کو اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نا۔ چندہ کرنے کے اور بھی دوسرے راستے انشاءاللہ اچھے مہذب راستے ہو سکتے ہیں۔ یہ دین کو اس طرح سے، یہ ایک کھلونا تو یہ ہوا جیسے ابھی ہمارے دوستوں نے ایک اچھے علمی موضوع کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ایک طرح سے کھلونا بنانا یہ بھی ہے، لیکن ایک کھلونا بنانا یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ یہ اسٹیج دے کر کے پوری عوام کے سامنے، ہے نا، دین کے نام پہ ایک ایسی چیز آپ پیش کر رہے ہیں جو دین ہے ہی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے جو ذمہ داران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ 45 سے 50 منٹ کی اس تقریر میں اس آدمی نے، آپ یقین جان لیجئے کہ انٹرٹینمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تفریح کا سامان تھا بندہ، وہ لوگوں کو مزہ آ رہا تھا۔ بھائی تو دینی جلسہ مزہ دینے کے لیے آپ برپا کرتے ہیں اگر، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، تو آپ یقین جان لیجئے کہ ایسے لوگوں سے آپ کو اپنے اسٹیج کو بچانا ہوگا، اپنے اس اپنے جلسوں کو ایسے لوگوں سے بچائیے۔ ہم اپنے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور جب یہ بات ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو جب لارجر پوائنٹ پہ لے جا کر کے دیکھیے گا تو یہ اس پورے نظام سے جڑا ہوا ہے، آپ کے جلسے کے پورے سسٹم سے جڑا ہوا ہے۔ رات بھر کے جلسے ہونے کے باوجود آپ اپنے لوگوں کو بنیادی دینی تعلیم نہیں دے پاتے،
शिर्क, बिदअत, ये सारी चीज़ें नहीं समझा पाते। ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, नमाज़ पढ़ने के तरीक़े हैं, वुज़ू के आदाब हैं, ये आप नहीं समझा पाते हैं, आदाब ज़िंदगी नहीं बता पाते, लोगों को पता ही नहीं है। ये रेखाने का जितना मसला है उससे ज़्यादा ये बड़े मसाइल हैं, इस पे हमारी तवज्जो बिल्कुल ही नहीं जाती। जलसे के इस पूरे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हमने इतना गलत सिस्टम जारी करके रखा हुआ है कि आपको बताया नहीं जा सकता। उसका नतीजा ये है कि ज़ाहिर है जो लोग जलसे में जाते हैं उनको लगता है कि वाज नसीहत हासिल करने का रास्ता यही है, और वहाँ जो वाज नसीहत हासिल करने के लिए जाते हैं तो भोजपुरिया मौलाना मिलता है, उल्टी सीधी गुफ्तगू, अजीबो गरीब बातें। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, वो भोजपुरिया मौलाना नहीं है, लगभग लोग इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं अजीबो गरीब अंदाज में। वो उसका जो कोई सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। नतीजा ये है कि अब आपकी जो तवज्जो होनी चाहिए दरस कुरान पे, दरस हदीस पे, गश्त पे, कि लोगों के पास जाइए, उनको दीन समझाइए जैसे हमारे असलाफ ने किया था, उस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं जाती। हम बिल्कुल इसको लेकर के मुतमईन बैठे हुए हैं कि जलसा करा दिया, दावत व तबलीग का इस्लाह का पूरा ज़िम्मा हमने अदा कर दिया, आप कोई ज़िम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मसला है बहुत गंभीर है, इस पे पूरी मिल्लत को बैठकर तवज्जो देनी चाहिए। वैसे मतलब नाटक करने वालों, ड्रामा बाजों के हवाले हमने अपनी पूरी नस्लों को किया हुआ है, इसलिए उनकी कोई दीनी तरबियत नहीं हो रही, उनको मज़ा आ रहा है। तो कुछ लोग मतलब फिल्मों हीरो के भी मतलब फ़ैन होते हैं, और वो इसी किस्म के मौलवियों के भी फ़ैन होते हैं जो आकर के इंटरटेनमेंट कराते हैं। तो इन जलसों को अल्लाह के वास्ते इंटरटेनमेंट मत होने दीजिए। इस ख़ास तनाजुर में अगर कोई मौलवी अपने रेखाने को, गाने को, इसी तरह की चीज़ों को प्रोमोट करने का ज़रिया बनाया हुआ है, तो बहरहाल उसको रोका जाना चाहिए, और ज़िम्मेदारान को अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा करनी चाहिए। लेकिन वो उलमा जो ठीक है कि उसलूब में इसको अपनाते हैं, लेकिन तकरीर किताब व सुन्नत की रोशनी में करते हैं, बज़ाब्ता अच्छे अंदाज में अपनी बातें पेश करते हैं, दलाइल किताब व सुन्नत की पेश करते हैं, उनके बारे में हमें कोई भी राय देने से कबल थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, बतौर ख़ास तब जब बाज़ बड़े उलमा ये मानते हैं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, और बाज़ बड़े उलमा का ये अमली रवैया भी रहा है। और चूंकि ये मसला ये 2-2-4 की तरह बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये बहुत क्लियर अंदाज में बताना चाह रहा हूँ, इस्तिदलाली मसला है, इस्तिदलाल है। इस्तिदलाल में किसी का इस्तिदलाल मजबूत हो सकता है, किसी का निस्बतन कम मजबूत हो सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन जो है ये बहरहाल बहुत मुनासिब तरीक़ा नहीं है, बतौर ख़ास उन उलमा के लिए जो किताब व सुन्नत की रोशनी में मुहज़्ज़ब अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। हस्बे ज़रूरत उनको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे तरन्नुम से गुफ्तगू रखने पे असर ज़्यादा होगा, तो वो उस तरीक़े को भी अपनाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमारी जो राय है वो ज़रा सा समझदारी पे मबनी होनी चाहिए। ओवरऑल आम तौर पे हमारे उलमा का, मुहज़्ज़ब उलमा का, आम तौर पे पढ़े लिखे उलमा का ये तरीक़ा कम रहा है, इसलिए कम ही रहे तो बेहतर है, 9 हो जाए, 9 की हद तक पहुंच जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करना, और ख़ास तौर से नाटक बाज़ों, ड्रामा बाज़ों, कहानी किस्सों की दुनिया सजा करके महफिल लूटने वाले लोगों से कम अहले हदीस जलसों को बचाने की ज़िम्मेदारी अहले हदीस मुसलमानों की ज़रूर बनती है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इन चीज़ों को समझने की और सही तनाजुर में देखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।